أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تلاوت کلام پاک اور حمد و ثنا کے بعد، درود پاک کے بعد، میں آپ کا خادم، مجھے احمد نواز کہتے ہیں، میں گجر خان سے، مسجد شیخاں سے آپ سے مخاطب ہوں. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، آج کی جو ہماری ریکارڈنگ ہے، یہ خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پیارے پیارے بچوں کے لیے ہے. یہ تھوڑا سا سلسلہ سوال اور جواب کا ہے، تو انشاءاللہ آپ تعاون کریں گے، والدین تعاون کریں گے. جو بچے کارٹون دیکھتے ہیں یا کچھ اور دیکھتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو یہ لگا کر دینا سوال و جواب، تاکہ بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے. ویسے تو اکثر بچوں کو یاد ہوتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو یاد ہوتے ہیں بچوں کو. لیکن بچوں کے ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے انشاءاللہ بچوں کے ذہنوں کو تازہ کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ تھوڑا تھوڑا کر کے جاری رہے گا. تو آئیے چلتے ہیں. پیارے بچوں، خوبصورت بچوں، ننھے منھے بچوں، آج کا ہمارا سوال پہلا کون سا ہے، جو کہ بنیادی طور پر سوال ہے کہ ہم کون ہیں. ہم کون ہیں؟ تو بچوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے
تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اکثر بچوں سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ تسی کون ہو، تسی کون ہو، کیڑے مذہب دے نال تعلق رکھتے ہو۔ کسی بچے نو یاد ہونا ہے، کسی نو نہیں یاد ہونا، تے چلو وہ بچہ جہاں بچے تو پر سوال کرسی اس کا جواب بچے نے کی دینا ہے؟ بچے نے جواب دینا ہے کہ اسی مسلمان ہونے ہیں، اسی مسلمان ہونے ہیں۔ دوسرا سوال یہ آپ نے بالکل ذہن کے اندر ڈالنا ہے، اور انشاءاللہ والدین بھی، تھوڑے اپنے ماں باپ بھی تھوڑے نال تعاون کر سن، وہ بھی تساں کی نال نال دسن بے اسی کون ہیں، اسی مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا دین کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہمارا دین کیا ہے؟ ساڈا دین کیڑا ہے؟ اسی کس دین کے اوپر چل رہے ہیں؟ ہمارا دین کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے چھوٹے بچوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ میں اتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں پیارے پیارے بچوں کے لیے، اور آپ نے مجھے کمنٹ میں واپسی جواب ضرور دینا ہے، مجھے بھی پتہ چلے اور میری حوصلہ افزائی بھی ہو کہ اس ویڈیو میں کون کون سے بچے نے یہ ویڈیو دیکھی، کس کس بچے نے یہ ویڈیو دیکھی، اور کس کس بچے نے صحیح جواب دیا، اور کس بچے کو صحیح جواب آتا ہے۔ اپنا نام بھی لکھ کر بھیجنا اور اپنے سوال کا جواب بھی واپسی کمنٹ کر کے بھیجنا۔ سوال نمبر 3، عقیدہ کے لحاظ سے ہم کون ہیں؟ عقیدہ کے لحاظ سے ہم کون ہیں؟ عقیدہ کے لحاظ سے ہم سنی مسلمان ہیں۔ یہ 3 سوال ہوئے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال تھا ہم کون ہیں؟ اس کا جواب آپ نے کیا دینا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ سوال بھی یاد کرنا ہے اور اس کے جواب کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ کیا جواب دینا ہے پہلے سوال کا؟ ہم مسلمان ہیں۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ ہمارا دین کیا ہے؟ ہم کس دین پہ چلنے والے ہیں؟ کس دین پہ چل رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ ہم اسلام کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ عقیدہ کے لحاظ سے ہم کون ہیں؟ تو عقیدہ کے لحاظ سے ہم سنی مسلمان ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں۔ سوال نمبر 4، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو آکھنے ہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اب اس کا جواب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے آپ سے، تھوڑے کو کوئی بھی پوچھ لے گے تو پھر اس کا جواب تساں کی لازمی یاد ہونا چاہیے۔ پیارے پیارے بچوں، مسلمان کس نو آکھنے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانتا ہے۔ کس کو؟ جو اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری اور پیارے رسول اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے ہیں۔ ایک بار میں پھر دوہرا دیتا ہوں، چلو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے اور پھر آپ مجھے اچھے طریقے سے اس کا جواب دے دیں۔ مسلمان کس نو آکھڑن؟ مسلمان اس نو آکھڑن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نو ایک مند ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نو ایک مند ہے، اور اس گل کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے رسول اور محبوب بندے ہیں۔ اب اردو میں ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور پیارے رسول ہیں اور محبوب بندے ہیں۔ اگلا سوال، کلمہ توحید اور رسالت یا پہلا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ توحید اور رسالت اور پہلا کلمہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے کیا دینا ہے؟ کلمہ توحید و رسالت یہ ہے، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں، میں پڑھ رہا ہوں پہلا کلمہ توحید پڑھ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ اب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ کیا ہے؟ اسی کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ تو پہلا کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک بار پھر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے دن کو پیدا ہوئے؟ یعنی کہ جس اللہ کے محبوب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، انہوں نے گلاں کرن لگے ہیں تے انہوں نے گل کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیڑے دہاڑے پیدا ہوئے، کیڑے دہاڑے پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے دن پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب آپ لوگوں نے کیا دینا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کا دن تھا آپ اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی کہ سوموار والے دن، پیر والے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ دن کے کس پہر میں پیدا ہوئے؟ دن کے کس پہر میں پیدا ہوئے؟ یعنی کہ دوپہر کو، سپہر کو، کس پہر کو پیدا ہوئے؟ پہر
کس پہر کو پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پیدا ہوئے۔ جس وقت رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پیدا ہوئے۔ میرے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، یہ تھے آج کے سوال اور جواب۔ سوال بھی میں نے پڑھ دیے، جواب بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، ان کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانا ہے، ان کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا ہے، آنکھوں کے اندر ان کو سمانا ہے، ان کو جگہ دینی ہے اور دل میں ان کو یاد کرنا ہے محبت کے ساتھ۔ تو یاد کر کے پھر آپ نے مجھے کمنٹ لکھ کے بھیجنا ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ اور میرے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے جتنے بھی ہیں وہ دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے سوال و جواب کا سلسلہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ مزید اس سے اچھا کر کے آپ کی طرف، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو، محبت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ سب نے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ مل کر دعا کرنی ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین۔ یا میرے اللہ، یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے سوال و جواب کا، یا میرے اللہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے الفاظ، زبان میں مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، یا الہ العالمین یہ تیرے مبارک الفاظ، یہ تیرے مبارک حرف، الہ العالمین چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پیارے پیارے بچوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یا میرے اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرما۔ یا میرے اللہ جو بھی بچہ اس کو پڑھتا جائے، سنتا جائے، یا میرے اللہ اس کے ذہنوں کو کشادہ فرما دے، ان کے ذہنوں کو منور اور روشن فرما دے۔ یا میرے اللہ ان سب کے گھروں کے اندر، مال و جان کے اندر، عزت و آبرو کے اندر، رزق روزی کے اندر برکتیں عطا فرما دینا۔ یا میرے اللہ ان تمام بچوں کے نصیبوں کو اچھا بنانا۔ یا اللہ ان کو دین کے ساتھ لگاؤ عطا فرمانا۔ الہ العالمین ہم سب کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب فرمانا۔ یا میرے اللہ مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، مکہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری اس کاوش کو، اس محبت کو جو میں بچوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور جو بچے زبانی یاد کریں گے اور پھر میری طرف واپسی جواب بھی بھیجیں گے، الہ العالمین سب کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرما کے مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی افواج کی خیر فرما۔ یا میرے اللہ ملک پاکستان کی عوام جتنی بھی الہ العالمین، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان بیرون ملکوں میں ہیں، مولا کریم ان سب کی خیر فرما دے، سب کو تندرستیاں عطا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا میرے اللہ جتنے بھی لوگ پردیس کے اندر ہیں، الہ العالمین ان پردیسیوں کی خیر فرما دے۔ الہ العالمین جہاں کہیں بھی میرے مولا بے گناہ قیدی ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا ان بے گناہ قیدیوں کو رہائیاں عطا فرما۔ یا میرے اللہ ان بے گناہ قیدیوں کو رہائیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کو اچھیاں زندگیاں عطا فرما، سلامتی والی زندگیاں عطا فرما، خوشی والی زندگی عطا فرما۔ یا میرے اللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے
فلسطین، کشمیر اور جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، الہ العالمین جس جس ملک کے اندر مظلوم ہیں مسلمان، مولا ان کی مدد اور نصرت فرما، یا میرے اللہ ان کی مدد فرما دے۔ الہ العالمین ان مسلمانوں کو فتح یابیاں عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، مولا ہم سب کو نماز پنجگانہ صحیح صحیح جماعتوں کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرنے کی، شاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مولا اپنے اس گھر کی برکت سے الہ العالمین ہمارے اس محلے کے اوپر اپنا کرم فرما دے، فضل فرما دے، یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنا فضل فرما دے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یا اللہ جتنے بھی لوگ اس دعا کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، مولا ان سب کی آمین کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما دے۔ الہ العالمین سب کو خوشی عطا فرما، سب کے غموں کو دور فرما، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ حق پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے جتنے بھی اس دنیا پانے سے رحلت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے۔ جو زندہ ہیں ان سب کی خیر فرما دے، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، یا میرے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ مستمر عطا فرما۔ میرے مولا ہماری دعائیہ کلمات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے یا الہ العالمین مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما، مکہ پاک کی زیارت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو بہتر ہے ہم سب کے لیے وہ ہم سب کو عطا فرما، مولا جو بہتر نہیں اس سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ الہی بحق بدی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول۔ بندہ تو گناہ گار ہے پر رحمان ہے تو مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔